السلام علیکم ویورز، میں زینب میر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری ساری واچی فیملی خیر و عافیت کے ساتھ ہوگی۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ تلک الرسل پارہ آیت نمبر 282۔ آیت نمبر 282 کا وہ حصہ پڑھیں گے جو پچھلے سبق میں رہ گیا تھا۔ آدھی آیت ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اگلی آدھی آیت کو آج ہم پڑھیں گے۔ تھوڑا سا ہم پیچھے سے بھی ریپیٹ کریں گے تاکہ پتہ چل سکے ہم پیچھے کیا پڑھ رہے تھے اور آگے کیا ڈسکشنز چل رہی ہیں۔ لیکن اس سب سے پہلے کائنڈلی آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، میرے ساتھ ڈسکشنز کریں، کویشچنز پوچھیں تاکہ بہت ساری ایسی کنفیوژنز جو میرے ویورز کو سامعین کو ہو جاتی ہیں وہ ساری دور ہو سکیں۔ تو پچھلے سبق کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیں گے کہ پچھلے سبق میں صدقہ خیرات کی فضیلت، اس کے احکام بیان فرمائے، اس کے بعد ربا اور اس کی حرمت اور برائی مذکوری، اور اس کے بعد قرض ہو یا آئندہ کسی مدت کا وعدہ ہو اس کی نسبت سے معلوم ہوا کہ ایسا معاملہ جائز ہے، مگر چونکہ آئندہ کا معاملہ ہے تو بھول چوک خاف نزاع کا احتمال ہے، اس لیے ضروری تھا کہ اس کا تعین اور اہتمام ایسا کیا جائے کہ آئندہ کوئی قضیہ یا خلاف نہ ہو۔ اور اس کی صورت یہی ہے کہ کاغذ لکھو جس میں مدت کا تقرر ہو، دونوں معاملات کرنے والوں کا نام، معاملہ کی تفصیلات، سب بات صاف صاف کھول کر لکھی جائیں، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ بلا انکار کسی طرح شرع کے حکم ہے اس کا موافق انصافی میں کوتاہی نہ کرے، اور چاہیے کہ مدیون اپنے ہاتھ سے لکھے یا لکھنے والے کو اپنی زبان سے بتائے، قرض لینے والا، اس سے دونوں کے حق میں ذرا نقصان نہ ہو۔ اس کے بعد بتایا کہ اگر قرض لینے والا بے عقل، بھولا یا سوسی یا ضعیف یا بچہ بوڑھا کچھ بھی ہو، معاملہ سمجھ نہ سکتا ہو یا سمجھنے کے باوجود کاتب یعنی لکھنے والے کو بتلا نہ سکتا ہو، تو ایسی صورتوں میں ان کے مختار اور وارث وہ معاملہ کو انصاف سے بلا کم و کاس یعنی کمی بیشی کے لکھوا دے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تم کو چاہیے کہ اس معاملہ پر کم از کم 2 گواہ مردوں میں سے یا ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، تاکہ اگر کوئی ایک بھی گواہ کوئی ایک بات بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد لا سکے، اور جو گواہ تم بناؤ وہ اعتماد اور اعتبار کے قابل ہوں، اور ان کو جس وقت بھی بلایا جائے وہ گواہی دینے میں سستی یا کاہلی نہ کریں۔ آج کے سبق میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا سے شروع ہو رہا ہے کہ جب گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کے دستاویزات لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا، یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت قرین انصاف یعنی انصاف کے قریب ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تمہیں کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو یعنی ہاتھوں ہاتھ ہو، تو اگر ایسے معاملہ کے دستاویزات نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویزات اور گواہ معاملہ کرنے والوں کسی طرح کا نقصان نہ کریں۔ اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم کو کیسی باتیں سکھاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر شہادت کے لیے گواہوں کو شہادت کے لیے بلایا جائے تو وہ کنارہ یا انکار نہ کریں اور کاہلی اور سستی نہ کریں۔ اس کے لکھنے لکھانے میں یعنی کہ اگر تم کو لین دین کرتے ہو اس کے لکھنے لکھانے میں چاہے معاملہ کسی چھوٹی چیز کا ہو یا بڑا، اس کو لکھ لینا انصاف پورا کرنے کے متبادل ہے، اور گواہی پر بھی کامل اعتماد اسے لکھ لینے میں ہے، یعنی کہ جو انسان گواہی دے رہا ہے اس کا بھی لکھ لینا چاہیے، اس کے نام بھی لکھ لینے چاہیے، اور بھول چوک اور کسی کا حق ضائع ہونے سے بھی اطمینان اسی میں ہے کہ جب ایک معاملات لکھ لیے جاتے ہیں تو جو مال و زر دینے والے کو اور لینے والوں کو دونوں کو تسلی ہو جاتی ہے، دینے والے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے، میں کل کو دکھا کر سے رقم طلب کر سکتا ہوں، اور لینے والے کو بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے لکھے ہوئے سے پتہ چل گیا ہے کہ میں نے اس سے اتنا ہی زر لیا ہے، یہ کل کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے میرے سے زیادہ زر لیا اور مجھے واپس تھوڑا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سودا گری کا معاملہ دست بدست یا جنس کے بدلے جنس یا نقد کی طرح معاملہ ہو، یعنی کہ ہاتھوں ہاتھ ایک چیز لی دوسری چیز دی، وہ اس میں ادھار کا قصہ نہ ہو تو نہ لکھنے میں بھی گناہ نہیں، مگر گواہ بنا لینا اس وقت بھی چاہیے تاکہ اس معاملے کے گواہ موجود ہوں کہ جس وقت مجھے یہ مال دیا گیا میں نے اس وقت میں رقم ادا کر دی۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے گواہوں کو بھی تنبیہ کر دی کہ اگر لکھنے والا یعنی کاتب اور جو گواہی دینے والا ہے وہ مدعا اور مدعا علیہ میں سے کسی کا بھی نقصان نہ کرے، بلکہ جو حق ہو
وہی ادا کرے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گواہوں کے لیے، کاتبوں کے لیے، معاملات کے لین دین والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ وہ تمہیں کیسے مفید باتیں یعنی فائدہ مند باتیں سکھاتا ہے جو تمہاری آخرت میں آسانیاں پیدا کریں گی، دنیا کے معاملات میں لکھت پڑھت سے آپس میں جھگڑے نہیں ہوں گے، آپس میں اطمینان اور امن رہے گا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر ہو تم سفر میں اور نہ تم پاؤ لکھنے والا، یعنی اب پہلے حضر کی یعنی آمنے سامنے کی بات تھی، اب سفر کی بات ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویزات لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن یا قبضہ میں رکھ کر قرض لے لو، یعنی کہ کوئی چیز امانت رکھوا کے قرض لے لو کہ جب میں تمہیں یہ قرض ادا کروں گا تو یہ تم مجھے فلاں چیز مجھے واپس کر دینا۔ اور اگر کوئی کسی کو امین یعنی امانت دار سمجھے اور رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت کو وقت پر ادا کر دے اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ اس کا دل گناہگار ہوگا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ پہلے ہم نے حضر کے بارے میں پڑھا، اب ہم سفر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا احکامات دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر سفر میں قرض اور ادھار کا معاملہ کرو، یعنی کہ اگر تمہیں سفر میں کچھ زر کی ضرورت پڑ گئی یا کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی اور تمہیں لکھنے والا دستاویزات لکھنے والا نہیں مل رہا، کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا جو آپ کی اس ادھار کو یا ان معاملات کو لکھ سکے، تو تم کوئی چیز اس کے عوض رہن میں رکھ دو، اس کے پاس رکھ دو۔ اس کا فائدہ ہوگا۔ سفر میں رہن کی حاجت حضر سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضر میں چونکہ معاملات لکھنے والا کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، لیکن سفر میں ملنا مشکل ہوتا ہے، تو رہن کی حاجت زیادہ ہوتی ہے سفر میں، اس لیے سفر میں رہن کا حکم ہوا ہے اور حضر میں نہیں ہوا۔ حضر میں نہیں کہا گا کہ رہن رکھواؤ اور دستاویزات نہ لکھواؤ۔ اور کاتب کی موجودگی میں بھی رہن درست ہے کہ اگر کوئی لکھنے والا ہو اس کے باوجود تم رہن رکھوا دو تو وہ بھی ٹھیک ہے، جیسے کہ حدیث میں موجود ہے کہ اگر صاحب دین یعنی دینے والے کو جو مال لے رہا ہے اس پر مکمل اعتماد اور اس پہ اعتبار ہے تو وہ رہن نہ بھی رکھے، رہن کا طالب نہ ہو، تو جو مال لے رہا ہے اس پہ لازم ہے کہ صاحب دین کا یعنی دینے والے کا حق تمام ادا کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ میں جس کا حق لے رہا ہوں اس کی حق میں خیانت نہ کروں اور اس کو امانت داری سے وقت پر ادا کر دوں۔ آگے ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم نے صرف حضر میں اور سفر میں پڑھا کہ کس طریقے سے مال و زر ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم تبدیل کرتے ہیں، کسی کو مال دیتے ہیں تو کس حساب سے، کن شرائط کے حساب سے کریں تو ہمارے لیے آسانیاں رہتی ہیں اور وہ شرعی احکام کے مطابق بھی ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اور امید کروں گی کہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوا ہوگا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور مجھے زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو لائکس کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔